الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعہ کا دن ہے تو صبح ہی بعد نماز فجر ایک دلدوز خبر دیکھنے اور سننے کو ملی کہ جس طرح علماء کا ایک جم غفیر اس دنیا کو الوداع کہہ کر اور زندہ لوگوں کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے اس کلمے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہی علماء اعظام میں سے ایک نہایت ہی نڈر اور بے باک عالم دین ولی کامل حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ہو گئے. انہوں نے اس دار فانی کو جو ہے خیر باد کہہ دیا، لیکن جو ان کی خدمات تھیں اور جو ان کا دین کے لحاظ سے، تحفظ دین کے لحاظ سے، چونکہ وہ امیر احرار بھی تھے، مجلس احرار جو قائم ہوئی ہے اس کے امیر بھی تھے، تو مجلس احرار کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو بتا دوں. مجلس احرار جو ہے 29 دسمبر 1929 میں قائم ہوئی، جس کے اہم سربراہ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس میں جو ہے سرپرستی کی جو باغ ڈور سنبھالی تھی اس دور کے اندر، جن کے اشاروں پر اور جن کے مشوروں کی وجہ سے اس کا وجود قائم ہوا، ان میں سے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات اس مجلس احرار کے جو ہے سربراہ رہے ہیں. اسی مجلس احرار کے حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی دور حاضر کے امیر تھے، بلکہ اگر کہا جائے 2011 کے اندر آپ کی صدارت میں ختم نبوت کا ایک ایسا جلسہ منعقد ہوا، 100 سالہ جلسہ، کہ جس میں 10 لاکھ سے بھی زائد لوگوں نے شرکت کی، اور ختم نبوت کے تئیں جو دلال دنیا میں سامنے آئے ہیں تو ان کے ایوانوں میں زلزلہ قائم ہوا اور پوری دنیا کو باور کرا دیا حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے کہ ختم نبوت کے جیالے جس طرح حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر زندہ تھے، وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے، اور وہ آج بھی وہی طاقت اور قوت رکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ختم نبوت کے معاملے میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس کو ہم آسانی سے اور بالکل اپنا سینہ سپر ہو کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. 1934 کے اندر حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک چیلنج کھڑا ہوا اور انگریزوں نے قادیانی کو کھڑا کر دیا ختم نبوت کے معاملے میں، تو 1934 کے اندر 3 دن تک برابر ایک کانفرنس قائم ہو گئی، اور وہ بھی کانفرنس قادیان کے اندر دونوں حضرات نے قائم فرمائی، اور قادیان کے اندر مجلس احرار کا دفتر قائم ہوا، اور مجلس احرار نے تحفظ ختم نبوت کا جو علم تھا اس کو قادیان کے اندر بھی بلند فرما دیا اور سجا دیا، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاتم النبیین اللہ پاک نے جو آپ کو جو خصوصیت سے نوازا، اس کے محافظ ہر دور کے اندر شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہیں گے. جب یہ 3 روزہ کانفرنس اختتام پذیر ہوئی اور وہاں پر مجلس احرار کا دفتر قائم ہوا، حالات یہ تھے کہ ہر ایک کی زباں پہ تھا کہ ڈر کے سوتا ہی نہیں رات کو مرزا مرتد، ڈر کے سوتا ہی نہیں رات کو مرزا مرتد، آنکھ لگتی ہے تو احرار نظر آتے ہیں. تو اسی کی ایک کڑی تھی حضرت مولانا
حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی علیہ الرحمہ، جن کا جمعرات کی رات کو آدھی رات کے تقریباً آس پاس انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی خدمات، آپ کی جرت بھرے اقدامات، کہ آپ نے کئی مساجد جو بند تھی ان کو پھر سے کھلوا دیا، ان کے اندر نماز قائم، اور بالکل ایک نڈر بہادر ہو کر اسلام کی ترجمانی لدھیانہ اور پنجاب کے اندر آپ فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کا نعم البدل امت کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔